ظفر، توقیر اور اس کے دوسرے دوستوں نے بھی یہ ریکارڈنگ دیکھی۔ ان کی تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ظفر نے امارہ سے رابطہ کیا۔ امارہ نے موبائل اٹھایا اور تھکے تھکے لہجے میں بولی، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ زرغام نے ان تینوں کے ہمزاد کو اپنے خطرناک مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خوف و ہراس ایک شیطان کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ اتنے لوگوں کے قتل کے بعد بھی ان کی طاقتیں بڑھ گئی ہوں گی۔ آپ وشا، فواد اور حریہ کے گھر والوں کو یہ ہدایت کریں کہ وہ محتاط ہو کر رہیں۔ آپ اور ساحل میرے گھر آئیں۔ یہ کہہ کر امارہ نے فون بند کر دیا۔ امارہ نے صوفے سے پشت لگا لی اور سر کے جھٹکے سے پیچھے کی طرف رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ظفر اور ساحل اس کے گھر آ گئے۔ امارہ نے انہیں مہمان خانے میں بٹھایا۔ امارہ کی والدہ بھی وہیں آ گئیں۔ وہ بھی اس خوفناک واقعے پر بہت رنجیدہ تھیں، مگر اصل حقائق سے بے خبر تھیں۔ تم امارہ سے باتیں کرو، میں ملازمہ کے ہاتھ چائے بھیجتی ہوں۔ یہ کہہ کر امارہ کی والدہ وہاں سے چلی گئیں۔ ساحل نے امارہ کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کی دوست کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا، امارہ کانپتی آواز میں بولی۔ وہ 50 لاشیں ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں، ان کے لواحقین کے بین ابھی بھی میری سماعتوں میں گونج رہے ہیں۔ میں نے آپ دونوں کو اس لیے بلایا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں زرغام تک پہنچنا ہے۔ ہمارے لیے ہمزاد سے مقابلہ کرنا مشکل ہے، مگر مادی وجود رکھنے والے ایک انسان کو تو ہم قابو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس شخص کو ختم کر دیا تو یہ قتل و غارت بھی ختم ہو جائے گی۔ ساحل کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس خبیث کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ظفر نے فوراً ساحل کو ٹوکا۔ یہ معاملے زور سے نہیں، ہوش سے ہینڈل کیے جاتے ہیں۔ ساحل ایک بار پھر تپ کر بولا، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور خون آشام درندہ سرے عام پھر رہا ہے۔ ایک دفعی موقع ملا تھا زرغام کے ٹھکانے تک پہنچنے کا، نہ جانے کیسے وہ چند منٹوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان 50 لوگوں کا قتل وشا، فواد اور حریہ نے کیا، مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ امارہ نے پریشان کن لہجے میں کہا، ساحل، یہ بھی یاد رکھو گے کہ وہ تینوں مر چکے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں پر پولیس کیس نہیں کرتی۔ مجھے آپ لوگوں سے بس یہی کہنا ہے کہ کچھ بھی تدبیر سوچیں، مگر ہمیں زرغام تک پہنچنا ہے۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کا اگلا نشانہ کون ہوگا؟ ایک اور پریشانی کی بات ہے، ظفر نے جبیں پیمائی کی۔ کیا؟ امارہ نے پوچھا۔ ظفر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ مینا کے والدین نے مینا اور عارفین کی شادی کی تاریخ رکھ دی ہے اسی مہینے کی 15 تاریخ۔ او میرے خدایا، آج جمعرات ہے اور اگلے جمعے کو مینا کی شادی ہے۔ ان حالات میں انہیں تاریخ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں اس مسئلے کا کوئی حل تو ڈھونڈ لیتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عارفین نے انگلینڈ جانا ہے، شادی جلدی کرنی ان کی مجبوری ہے، ساحل نے کہا۔ امارہ بے چینی سے چہل قدمی کرنے لگی۔ بے شک عارفین شادی کے بغیر انگلینڈ چلا جاتا، وہ لوگ کوئی بھی حل نکالتے، مگر ابھی بینا کے نکاح کا مطلب ہے کہ فواد کو للکارنا۔ ساحل نے بے چینی سے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ کیا ہم بدروحوں کے خلاف اپنی زندگی کے معاملات ہی ختم کر دیں؟ امارہ نے اپنا ہاتھ میز پر مارا۔ جب تک ہم ان شیطانی ہمزاد کو قابو نہیں کر لیتے، ہم لاپرواہ نہیں ہو سکتے۔ ہماری تھوڑی سی بھی غفلت کئی لوگوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ظفر نے امارہ کی تائید کی۔ ساحل، امارہ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں وینا کے گھر والوں سے بات کروں گا کہ فی الحال اس شادی کا ارادہ ترک کر دیں۔ نمائش میں ہونے والے واقعے سے وہ پہلے ہی بہت خوفزدہ ہیں، یقیناً میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ساحل اور ظفر کچھ دیر کے بعد امارہ کے گھر سے چل پڑے۔ دونوں بے حد پریشان تھے، حالات نے سنگین ترین صورتحال اختیار کر لی تھی۔ ظفر نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے ساحل کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میرے گھر ہی چلو، مل کر کچھ سوچتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، ساحل نے ظفر کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ میں باتیں کر کر کے تھک گیا ہوں، اب کچھ عملی طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے میرے گھر پر چھوڑ دیں پلیز، آپ سب سے رابطہ کریں، ہمیں مل کر اس مصیبت سے نبرد آزما ہونا ہے، ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے، جس سے جو ہوتا ہے وہ کریں۔ ظفر ساحل کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، پھر اچانک اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ ایک تجویز ہے میرے ذہن میں۔ کیا؟ امارہ کے منہ سے ہمزاد کا نام سن کر ہر طرف میڈیا میں سنسنی خیز خبریں پھیل گئی ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے، پولیس اور رینجرز تو اسے محض تہمات پرستی سمجھتے ہیں، مگر کچھ ایسے عالم ہوں گے جنہوں نے اس بات کو سنجیدگی سے لیا ہوگا۔ کیوں نہ ہم ایک پریس کانفرنس رکھیں اور میڈیا کے ذریعے کسی کو مدد کے لیے پکاریں؟ ساحل نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کی بات میں دم ہے، مگر میڈیا والے ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیں گے۔ ہماری مدد کرنے کے بجائے اس معاملے کو
انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کریں گے، مرچ مسالے لگا کر سنسنی خیز خبروں کے ذریعے لوگوں کی دلچسپی حاصل کریں گے۔ ہمیں اپنا کام نہیں کرنے دیں گے، ہمیں لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ امارا تو لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، اگر کسی نے ہماری مدد کرنی ہوگی تو وہ خود سامنے آ جائے گا۔ ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ زرغام کو کیسے ڈھونڈا جائے، کس طرح انسانوں کا قتل عام روکا جائے۔ انہی باتوں میں ساحل کا گھر آ گیا۔ ظفر نے گاڑی روک دی، ساحل گاڑی سے اتر گیا، اس نے گاڑی کے دروازے پر بازو رکھا۔ کل 10 بجے آپ سب کو بلانے۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ ساحل گھر میں داخل ہوا تو اس کی والدہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ کہاں تھے تم؟ کب سے میں تمہیں فون کر رہی ہوں۔ کیوں، خیریت تھی؟ ساحل نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ راحت اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جب تم موبائل ریسیو نہیں کرتے تو طرح طرح کے اوہام میرا سینہ چیرتے ہیں۔ کتنے لوگ لقمہ اجل ہو گئے ہیں۔ مجھے تو اس فکر میں نیند نہیں آتی کہ میرا بیٹا خود ان بدروحوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ خدا نہ کرے کہ میرے بیٹے۔ ساحل نے ماں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ شیطانی مخلوقات کتنی طاقتور کیوں نہ ہو، قرآن پاک اور نماز پڑھنے والے مومن یا مومنہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ آیتیں پڑھ کر مجھ پر پھونک دیا کریں اور اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جایا کریں۔ یہ بدروہیں آپ کے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ ردا کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اماں، بھائی ٹھیک کہہ رہے، آپ خدا پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں کہ خدا کوئی ایسا راستہ دکھائے کہ ہم سب کو ان شیطانی ہمزات سے نجات مل جائے۔ ردا نے کھانا ساحل کے سامنے رکھا اور راحت کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کی دعا اس وقت ساحل کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ راحت نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ماں ہوں نا، اس لیے پریشان ہو جاتی ہوں، نہ جانے کیسی آزمائش آ گئی ہے ہم سب کے لیے۔ یہ کہہ کر راحت وہاں سے اٹھ گئی۔ ساحل اور ریتا اسی موضوع پر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ریتا سے باتیں کر کے ساحل کے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، موسم خوشگوار تھا، نہ ہی سردی تھی اور نہ ہی گرمی، خصوصاً راتیں ٹھنڈی تھیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ راحت اور ریتا اندر کمرے میں اپنے اپنے بستر میں گھسی ہوئی تھیں۔ ساحل اپنے کمرے میں لیٹا گہری سوچ میں گم تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عجیب سی بے چینی تھی جو ذہن کو الجھائے جا رہی تھی۔ اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ اسے باہر کھلی ہوا میں قدرے سکون محسوس ہوا۔ اس نے صحن میں چارپائی بچھا لی اور اندر سے تکیہ بھی لے آیا۔ سرہانہ چارپائی پہ رکھ کر وہ چت لیٹ گیا۔ آسمان پر ستارے کسی سیاہ چادر پر چمکتے نگینوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی بے خواب آنکھوں میں وشا کا خوبصورت چہرہ جھلملانے لگا۔ اس کی خوبصورت مسکراہٹ کے خیال نے ساحل کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھیر دی۔ ایک خوبصورت خیال نے ساحل کے دل کے دھڑکنوں میں ہلچل سی مچا دی۔ جب وشا ان کے گھر آئی تھی، باتوں ہی باتوں میں اسے علم ہوا کہ مجھے گاجر کا حلوہ بہت پسند ہے۔ اس نے ضد کی کہ ریتا اسے گاجر کا حلوہ بنانا سکھائے۔ ریتا نے مجھ سے حلوے کا سامان منگوایا، میں سامان لے تو آیا، مگر من ہی من میں ہنس رہا تھا کہ جس لڑکی نے کبھی چولہا نہیں جلایا وہ حلوہ کیسے بنائے گی۔ امی نے گاجریں کش کر دی۔ ریتا اور وشا کچن میں چلی گئی حلوہ بنانے کے لیے۔ ریتا نے کڑھائی چولہے پر رکھی اور اس میں گھی ڈال دیا۔ گھی کڑکڑانے کے بعد اس میں کش کی گئی گاجریں ڈال دیں اور وشا کو چمچ دے کر چولہے کے پاس کھڑا کر دیا۔ میں بھی ان دونوں کی کارستانیاں دیکھنے کے لیے کچن میں ہی آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی حلوہ بنانا سیکھ لوں۔ میں نے وشا کے قریب کھڑے ہوئے جو حلوہ میں چمچ بھی پین کی طرح چلا رہی تھی۔ ریتا کسی کام سے باہر چلی گئی۔ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ تم حلوہ بنا رہی ہو یا کڑھائی میں نقش و نگار بنا رہی ہو؟ وشا نروس ہو کے چمچ ٹھیک طرح سے چلانے لگی تو اس کا ہاتھ کڑھائی سے لگ گیا۔ وشا چیخ کر پیچھے کو ہٹی تو مجھ سے جا لگی۔ میں نے چولہا بند کیا اور جلدی سے ٹیوب لے آیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور زخم پہ ٹیوب لگانے لگا۔ میں اس سے تلخ روئی سے بولنے لگا، کیا ضرورت تھی چولہا کا کام کرنے کی جب کہ تم نے گھر میں کبھی کام کیا ہی نہیں؟ وشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ معمولی زخم سے بھی وہ چھوٹی سی بچی کی طرح رونے لگی تھی۔ میں اس کی ڈریسنگ کر رہا تھا اور وہ بھیگی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر اس طرح مسکرانے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ ایسا زخم تو بار بار لگے۔ ڈریسنگ پوری ہوئی تو وہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ راحت کی آواز سے ساحل اپنے خیال سے چونک گیا۔ ساحل بیٹا، باہر کیا کر رہے ہو؟ اندر آ جاؤ، ساحل نے اونچی آواز سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا، اندر گھٹن ہو رہی تھی، باہر کافی سکون ہے۔ تھوڑی دیر بعد آ جانا، راحت نے کہا۔ ساحل نے پھر سے ستاروں پر نظر ٹکا دی۔ اس کی آنکھوں میں دلکش رنگ سے چمکائے۔ اس نے ستاروں سے نظر ہٹا لی تو ایک خوبصورت تتلی اس کے قریب اڑ رہی تھی۔ تتلی کے دیدہ زیب رنگوں پر تو نظریں جمانے کو دل چاہ رہا تھا، مگر من میں خوف کی ایک ٹیس بھی ابھری۔
دھڑکنیں کسی انجانے سے خوف کا احساس دلا رہی تھیں۔ وہ تتلی اڑتے اڑتے انار کے درخت پر بیٹھ گئی۔ ساحل کچھ دیر خاموشی سے تتلی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ہر تتلی وشا تو نہیں ہو سکتی، میں وشا ہی ہوں۔ ساحل کو اپنے عقب سے آواز آئی۔ وہ خوف کے جھٹکے سے پیچھے پلٹا، مگر جوں ہی اس نے وشا کو دیکھا اس کا خوف ہوا ہو گیا۔ وشا انار کے درخت کی شاخ کو تھامے اس کے قریب کھڑی تھی۔ جو خیال ساحل دیکھ رہا تھا، وشا جیسے اس خیال سے نکل کر باہر آ گئی تھی، کیونکہ اس نے وہی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہی معصومیت، آنکھوں میں وہی وفا کی چمک تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، پہلے تو میرے معمولی سے زخم سے تڑپ اٹھتے تھے اور اب مجھے اس طرح میرے حال میں چھوڑ دیا ہے۔ تم ہی تو میرے پریشان حال تھے، مگر تم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی مقناطیسیت تھی۔ ساحل اس کی طرف کھینچتا ہوا اس کے قریب چلا گیا۔ ساحل نے اس کی بھیگی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ تم اذیت کی بات کر رہی ہو؟ تم تو خوبصورت بلا ہو جو لوگوں کو اپنے رنگوں میں محو کر کے انہیں سرخ خون میں نہلا دیتی ہو۔ وشا نے ایک ساتھ میں ہی ساحل کے شانے پر سر رکھ دیا۔ تمہارے پاس اس وقت وہی وشا ہے جو تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے ہمساتھ سے کچھ دیر کے لیے یہ روپ چرایا ہے، صرف ایک سوال پوچھنے کے لیے۔ ساحل جذبات سے سلگتی کسی موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اس نے وشا کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے پیچھے کیا۔ وشا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ساحل نے خود کو اور وشا کو اسی مقام پر محسوس کیا جب ان دونوں کے دل ایک ہی جذبے کے لیے دھڑکتے تھے۔ ساحل نے روندی ہوئی آواز میں پوچھا، کیسا سوال؟ تم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیا کمی تھی میرے اندر؟ کیا تم میری وفا کی حدت سے واقف نہیں تھے؟ ساحل نے وشا کے آنسو پونچھے۔ اگر تم وہی وشا بن کر مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو تو میں بھی وہی ساحل ہوں۔ کمی تم میں نہیں تھی، مجھ میں تھی۔ میں تمہیں تمہارے ملازموں کے کوارٹر جیسی جگہ پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ معاشی طور پر اس قدر بدحال تھا کہ وہ آسائشیں تمہیں نہیں دے سکتا تھا جس کی تم عادی تھی۔ ایسی محبت کیا جو اپنے محبوب کو مشکل میں ڈال دے؟ تم تو سردی کی وہ دھوپ تھی جو جس کے آنگن میں بھی اترتی ہر طرف تسکین بھر دیتی۔ غریب تو اپنے جذبات امیروں سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے تاکہ کوئی اس کی ہنسی نہ اڑا دے۔ وشا نے ساحل کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ میں جس دنیا میں رہتی ہوں وہاں رشتے دولت کی ڈور سے نہیں بنتے، وہاں احساسات کے رنگ ہیں، وفاؤں کی خوشبو ہے۔ ادھر کی فضا محبت کے گینوں سے مہکتی ہے۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ اندر راحت کو اچانک خیال آیا کہ اس نے مولوی صاحب سے ساحل کے لیے تعویذ بنوایا تھا۔ وہ تعویذ اسے ساحل کو پہنا دینا چاہیے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی، اس نے الماری سے تعویذ نکالا اور باہر صحن میں آ گئی۔ راحت نے دیکھا کہ ساحل انار کے درخت کے قریب کھڑا ہے۔ وہ تعویذ دے کر اس کی طرف بڑھی۔ وشا ساحل کے اور قریب ہو گئی۔ اس نے اپنا چہرہ ساحل کی گردن کے قریب کیا تو اس کی نظر راحت کے ہاتھ میں تھامے ہوئے تعویذ پر پڑی۔ وہ ایک ساتھ میں ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ ساحل! راحت نے اسے پکارا مگر وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ راحت اس کے قریب آئی اور اس کے گلے میں تعویذ پہنچا دیا۔ ساحل نے جھرجھری سی لی اور گھبراہٹ سے انار کے درخت کے آس پاس دیکھنے لگا۔ وشا کہاں گئی؟ راحت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کس چڑیل کا نام لے رہے؟ چل اندر چل۔ اس نے ساحل کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدم چلتی ہوئی اسے اندر لے گئی اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کرنے لگی۔ اگلے روز 10 بجے ظفر نے اپنے سارے دوستوں کو اپنے گھر بلایا۔ ساحل کے نہ پہنچنے پر اسے تشویش ہوئی۔ اس نے ساحل کے گھر فون کیا۔ ہیلو! راحت نے فون سنا۔ میں ظفر بول رہا ہوں۔ ساحل کو میں نے اپنے گھر بلایا تھا، کہاں ہے وہ؟ بھائی کی آواز سن کر راحت رونے لگی۔ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ ساحل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، راحت نے گلوگیر لہجے میں جواب دیا۔ میں 1 گھنٹے کے بعد چکر لگاؤں گا، یہ کہہ کر ظفر نے فون بند کر دیا۔ مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد ظفر ساحل کے گھر گیا۔ ردا کالج گئی ہوئی تھی۔ ظفر ساحل کے پلنگ کے قریب بیٹھا۔ یہ کیا بھائی، ہمارا سولجر بیمار ہو گیا؟ ساحل مسکراتا ہوا پلنگ سے پشت لگا کے بیٹھ گیا۔ میں بیمار نہیں ہوں، بس معمولی سی کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور سر میں درد ہے۔ امی خوامخواہ پریشان ہو رہی ہیں۔ کہاں ہے راحت؟ ظفر نے پوچھا۔ امی کچن میں ہیں، ساحل نے بتایا۔ ظفر وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ راحت اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ تم کن تکلفات میں پڑ گئی ہو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے چائے پی تھی، اور تم رو کیوں رہی تھی؟ ساحل تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، معمولی سی کمزوری ہے، یخنی وغیرہ دو ٹھیک ہو جائے گا، ظفر نے کہا۔ راحت کی آنکھیں ابھی بھی اشکبار تھیں۔ اس نے ظفر کی طرف دیکھا۔
ظفر بھائی میں کسی اور وجہ سے پریشان ہوں۔ کس وجہ سے؟ ظفر نے پوچھا۔ راحت نے پیالیوں میں چائے ڈالی اور ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کہنے لگی، آئیے ساحل کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو خود بتائے گا کہ رات کو اس نے کسے دیکھا ہے۔ راحت چائے لے کر ساحل کے پاس آ گئی۔ اس نے چھوٹے سے میز پر چائے رکھی، ظفر بھی ادھر ہی بیٹھ گیا۔ ساحل بے حد الجھا ہوا اور پریشانی میں دکھائی دے رہا تھا۔ ظفر نے اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالی۔ کوئی پریشانی ہے؟ ساحل جیسے پہلے سے ہی بے تاب تھا، وہ بلا تعمل بولا، انکل رات میں نے وشا کو دیکھا۔ خواب میں؟ ظفر نے پوچھا۔ نہیں انکل، میں نے اسے پورے ہوش و حواس میں دیکھا ہے، وہ انار کے درخت کے قریب کھڑی تھی، رات کے 11 بج رہے تھے، میں صحن میں تنہا تھا۔ ساحل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اس نے آگے بڑھ کر ظفر کے ہاتھ تھام لیے۔ انکل وہ وہی وشا تھی، حساس اور جذبات سے بھرپور۔ ظفر نے ساحل سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، دل میں احساسات رکھنے والی وشا مر چکی ہے، جسے تم نے دیکھا ہے وہ اس کا شیطانی ہمزاد ہے۔ ساحل ایک بار پھر جذبات کی روح میں بہنے لگا۔ انکل میرا یقین کریں، وہ رو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا یہ روپ شیطانی ہمزاد میں کہیں گم ہو گیا ہے، وہ بمشکل اس روپ میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ ظفر نے ساحل کے شانوں پر ہاتھ رکھے اور اسے سمجھانے لگا، دیکھو بیٹا، میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ میری وشا مر چکی ہے، جسے تم نے دیکھا ہے وہ ایک خوبصورت بلا ہے جو کتنے ہی لوگوں کو اپنا شکار بنا چکی ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ ہمزاد یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا، دونوں خصوصیات ایک ہمزاد میں نہیں ہوتی۔ کالے علم کرنے والے عامل کسی مرے ہوئے انسان کے اسی شیطانی ہمزاد کو قابو کرتے ہیں جو زندگی میں اسے برے کاموں کے لیے اکساتا ہے۔ عامل اس شیطانی ہمزاد کو سفلی کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تم نے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی، اگر تمہیں وشا نظر آئے تو سورہ ناس پڑھنا شروع کر دینا اور اس کے قریب مت جانا۔ ساحل پر جیسے ظفر کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ ابھی تک اپنی ہی بات پر قائم تھا، اس کی سوچیں وشا کے خیال میں ہی غرق تھیں۔ میں نے وشا کے بھیانک روپ دیکھے ہیں، مگر اس بار جس طرح میں نے اس کو دیکھا ہے وہ دھوکہ نہیں ہے، وہ واقعی اذیت میں ہے۔ ظفر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اذیت میں وہ نہیں ہے، وہ دوسروں کو اذیتیں دے رہی ہے، اپنی سوچ تبدیل کرو ورنہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی موت کی طرف دھکیل دو گے۔ راحت ظفر کو باہر تک چھوڑنے گئی۔ دیکھا ہے بھائی، آپ نے ساحل کی انہی باتوں کی وجہ سے میں پریشان تھی۔ ظفر نے راحت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابھی تازہ بات ہے، ٹھیک ہو جائے گا، کوشش کرنا کہ وہ اکیلا نہ رہے، قرآنی آیات پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلایا کرو۔ اس ناگہانی آفت سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے پاس بس یہی راستہ ہے۔ تم دعا کرنا کہ لوگوں کو ہم ان بد روحوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم سب نے تو سروں پر کفن باندھ لیے ہیں، ہم میں سے کون کب لقمہ اجل ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ راحت نے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسی باتیں نہ کریں، جب اس کے بندوں پر ایسی مصیبت آ جائے جس سے مقابلے کی سکت نہ رہے تو وہ کسی نہ کسی کو مسیحا بنا کے بھیجتا ہے۔ آپ ایک کام کریں۔ کیا؟ ظفر نے پوچھا۔ میڈیا میں اس خبر نے سنسنی پھیلا دی ہے، نمائش میں ہونے والے قتل کسی انسان نے نہیں بلکہ ہمزاد نے کیے ہیں۔ آپ اس بات سے نہ ڈریں کہ میڈیا والے آپ لوگوں کو پریشان کریں گے، آپ اور ہمارا ایک پریس کانفرنس کریں، آپ سارا مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور مدد مانگیں کہ کوئی ایسا عامل یا کوئی بھی شخص جو اس معاملے میں ان کی مدد کر سکتا ہے، آپ لوگوں سے رابطہ کریں۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہ مشورہ تو مجھے توقیر نے بھی دیا ہے، میں نے یہ سوچ کر اس بات پر دھیان نہیں دیا کہ میڈیا والے ہمیں ہمارا کام نہیں کرنے دیں گے، مگر صورتحال اس قدر غمگین ہے کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس سوائے ارادے کے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ پریس کانفرنس کر لینی چاہیے، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ آپ بس دیر نہ لگائیں، خدا کرم کرے گا۔ اب معاملہ آپ لوگوں کے بس کا نہیں رہا اور ہمارا تو خود اس فیلڈ میں نہیں ہے، اس کا تجربہ محدود ہے۔ راحت نے ظفر کو ایک بار پھر سمجھایا۔ ٹھیک ہے، میں توقیر اور زبیر سے بات کرتا ہوں، یہ کہہ کر ظفر وہاں سے چلا گیا۔ ساحل کو کوئی بیماری نہیں تھی، مگر ایسی نکاہت تھی کہ اس کے اعصاب شل ہو گئے تھے۔ وہ 4 روز تک ایسی ہی کیفیت میں رہا۔ 5ویں روز وہ خود کو کافی بہتر محسوس کرنے لگا۔ میجر اسامہ اپنے کلب میں لڑکوں کو مارشل آرٹ کی ٹریننگ دے رہا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے لڑکوں کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا۔ دونوں گروپ ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے تھے۔ ایک طرف سے ایک لڑکا آگے بڑھتا تو اس سے مقابلے کے لیے مخالف گروپ سے دوسرا لڑکا میدان میں آتا، پھر ان کے درمیان کراٹے کا چھوٹا سا مقابلہ ہونے لگتا۔ میجر اسامہ ان کے قریب کھڑا انہیں مختلف داؤ پیچ یاد کر رہا تھا۔ 2 لڑکے کراٹے کے خاص سفید لباس میں، ننجا کے خاص انداز میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔
لڑکوں نے اپنے پیروں کو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر کرتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو پھیلا لیا۔ انہوں نے بازوؤں کا کراس بناتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو سیدھا کرتے ہوئے انگوٹھے سمیت آپس میں جوڑ لیا اور پھر کیٹ سٹائل میں اچھلتے ہوئے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ چھوٹے سے مقابلے کے بعد انہوں نے سیدھا کھڑا ہو کے سروں کو جھکا کے ایک دوسرے کو دوستی کا پیغام دیا۔ اسامہ نے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے 3 مقابلے اور کرائے، پھر اس نے انہیں بریک دے دی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کے اپنا پسینہ پونچھنے لگا۔ 2 لڑکے کولڈ ڈرنک دے کر اس کی طرف بڑھے۔ ان کے پاس پیپسی کے 3 ٹن پیک تھے۔ ایک انہوں نے اسامہ کو دیا اور سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سر، آپ نے 10 سال آرمی میں گزارے، ہمیں کوئی دلچسپ واقعہ سنائیں۔ اسامہ نے اپنا کٹے ہوا ہاتھ والا بازو ان لڑکوں کے سامنے کیا۔ یہ تمغہ ہے میری شجاعت کا۔ لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے معذرت کی۔ سوری سر، ہم آپ کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اسامہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ میری طاقت میں اور تجربے میں کوئی کمی نہیں، مگر میں لوگوں کے اس طرح کام نہیں آ سکتا جس طرح پہلے فوج میں رہ کر ان کا تحفظ کرتا تھا۔ دوسرے لڑکے نے معنی خیز انداز میں کہا، سر، اس کلب کے ذریعے بھی آپ اپنا فن دوسروں کو دے کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک لڑکے نے ریموٹ سے دیوار پر لگا لیڈ ٹی وی آن کر دیا۔ نیوز چینل چل رہا تھا۔ ایک سنسنی خیز خبر نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ نیوز کا سیٹر ہاتھ میں مائک لیے رومان ہوٹل کے باہر اپنی باتوں سے لوگوں کو چونکا رہی تھی۔ آرٹ کی نمائش میں ہونے والے 50 لوگوں کے قتل کی تحقیقات کے لیے بہت سی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ پولیس، سی بی آئی، رینجرز سب اس کرمنل کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے معصوم لوگوں کی جانیں لی۔ ہمارے چینل پر ایک خبر نے لوگوں کو نیندیں اڑا دیں۔ سائیکیٹرسٹ اور عامر ڈاکٹر امارا کا کہنا ہے کہ ان سب اموات کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ ہے، مگر لوگوں کی جانیں لینے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک ہمزاد ہے۔ ڈاکٹر امارا اور مسٹر ظفر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سب سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسامہ سمیت سب کی کولڈ ڈرنکس ان کے ہاتھوں میں ہی رہ گئی۔ امارا سامنے آئی۔ ظفر اور وہ وہیں بیٹھے تھے۔ امارا نے اپنی بات شروع کی۔ ہمارا مقصد لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا نہیں بلکہ ہم تو اس شیطان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں جو معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ ہم پولیس کی بات کو رد نہیں کر رہے، انہیں جس پر شک ہے وہ اپنے طور پر تحقیقات کریں، مگر جو کچھ ہم جانتے ہیں ہم اس کے مطابق اس قاتل کو ڈھونڈیں گے۔ میرے پاس ٹھوس ثبوت ہیں جس کے مطابق نمائش میں لوگوں کا قتل جنہوں نے کیا ہے وہ 3 ہمزاد ہیں۔ ہمزاد انسان کا ہی ایک روپ ہے جو مرنے کے بعد انسان کے مردہ جسم سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک انسان کا ہی روپ ہے تو ہم کیوں اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ ہمیں ان شیطانوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو آگے بڑھے اور اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے۔ اسکرین پر امارا کا موبائل نمبر اور گھر کا ایڈریس لکھا تھا۔ اسامہ نے اپنے موبائل پر وہ سب نوٹ کر لیا۔ اس خبر کے بعد مختلف لوگوں کے کمنٹس آنے لگے۔ کسی نے امارا کی بات کا مذاق اڑایا اور کسی نے امارا کی باتوں کو سچ مانتے ہوئے اسے گہرائی سے لیا۔ اسامہ نے ٹی وی بند کر دیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی ٹیم کے کئی لڑکے امارا کی باتوں پر ہنس رہے تھے اور کئی خاموش بیٹھے اس کی باتوں کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اسامہ واش روم گیا۔ اس نے سنک کا نل کھولا اور منہ دھونے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہی منہ دھویا اور اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارنے لگا۔ اس نے تولیہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہاں تولیہ نہیں تھا۔ اس نے دوسرے اسٹینڈ سے تولیہ اٹھایا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے چہرہ خشک کرنے لگا۔ اسے نل میں سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس نے چونکتے ہوئے نل کی طرف دیکھا کیونکہ اس نے اچھی طرح سے نل بند کر دیا تھا۔ نل پوری طرح کھلا ہوا تھا اور اس سے کافی پانی نکل رہا تھا۔ اسامہ سنک کی طرف بڑھا اور دوبارہ نل بند کرنے لگا، مگر اس کا والو اس قدر سخت تھا کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا۔ سنک کے سوراخ میں ربڑ نہیں لگایا تھا، اس کے باوجود سنک میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ پانی پائپ کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ یہ کیا گڑبڑ ہو گئی ہے؟ اسامہ سنک کی جالی چیک کرنے لگا کہ اچانک سے واش روم کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور چٹخنی بھی لگ گئی۔ اسامہ کو خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کون ہے؟ سنک اوپر تک پانی سے بھر گیا اور پانی اچھل اچھل کر باہر گرنے لگا۔ وہ ایک بار پھر سنک کا سوراخ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک زلزلے کی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ باتھ روم کے دروازے اور کھڑکیاں ہلنے لگیں۔ باتھ روم کی کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی چٹاک سے کھل گئی۔ اسامہ کو محسوس ہوا جیسے آئینے میں کسی کا عکس ہے۔ اس نے سر اوپر کرتے ہوئے آئینے کی طرف دیکھا
تو پلک جھپکتے ہی وہ عکس غائب ہو گیا اور روشنی کی ایک تیز شعاع باہر سے کھڑکی کی جالی کو چیرتی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی اور اس سے منعکس ہو کر اسامہ کی بائیں آنکھ میں داخل ہو گئی۔ اسامہ جیسے پتھر کا ہو گیا، قدموں کو تھوڑا تھوڑا موڑتے ہوئے اس نے کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ کھڑکی کے ساتھ دیوار پر کوئی سایہ تھا جو اس کا نہیں تھا، کیونکہ سائے کے دونوں ہاتھ تھے۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے اسامہ کی طرف بڑھتا گیا اور پھر اس کا جسم میں داخل ہو گیا، جس کے ساتھ ہی اسامہ بے ہوش ہو گیا۔ دروازے کی چٹخنی خود بخود کھل گئی۔ کافی دیر اسامہ کے باہر نہ آنے پر شاگردوں کو تشویش ہوئی۔ ایک لڑکا بات کی طرف بڑھا، اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے میجر اسامہ بے ہوش پڑا تھا۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر چیک کیا، پھر اس نے دوسرے لڑکوں کو بلایا۔ 3 لڑکوں نے مل کر اسامہ کو اٹھایا، وہ اسے اندر ہال میں لے گئے۔ انہوں نے اسے صوفے پر لٹایا۔ ایک لڑکا جلدی سے میڈیکل باکس لے آیا۔ انہوں نے اسے معمولی سی ٹریٹمنٹ دی جس سے اسے ہوش آ گیا۔ اس نے کانپتے ہونٹوں سے چاروں طرف دیکھا، جیسے تھوڑی دیر کے لیے اس کا ذہن سو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں میں شناسائی سی جھلکنے لگی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اسامہ نے لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، آپ بے ہوش پڑے تھے، شکر ہے خدا کا کہ آپ کو ہوش آ گیا ہے، اوپر جا کے آپ آرام کر لیں، ہم سب خود ہی پریکٹس کر لیں گے، ایک لڑکے نے کہا۔ اسامہ اٹھنے لگا تو اسے خاصی نڈھال سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک لڑکا آگے بڑھا۔ سر، میں آپ کو اوپر تک چھوڑ آتا ہوں۔ لڑکا اسامہ کو سہارا دیتا ہوا بھلائی منزل تک چھوڑ آیا۔ سارے شاگرد دوبارہ اپنی پریکٹس میں مشغول ہو گئے۔ لڑکا اسامہ کو سہارا دیتا ہوا بھلائی منزل تک چھوڑ آیا۔ سارے شاگرد دوبارہ اپنی پریکٹس میں مشغول ہو گئے۔ اسامہ اپنے بستر پر لیٹ کر سوچتا رہا کہ واش روم میں کیا تھا، وہ کون سی پراسرار طاقت تھی جس نے اس کے فالوج جیسے وجود کو ایک ہی جھٹکے میں نڈھال کر دیا۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اس وقت جاگا جب ایک لڑکی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ سر، اسامہ نے آنکھیں کھولی۔ سر، ہم سب جا رہے ہیں، ہماری پریکٹس مکمل ہو گئی ہے، لڑکے نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، اسامہ نے کہا۔ لڑکے کے جانے کے بعد اسامہ اپنے بستر سے اٹھا۔ اب وہ خود کو تندرست و توانا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس نے پردے پیچھے کیے۔ شہر کا خوبصورت نظارہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر اس خبر کی طرف چلا گیا۔ اس بار اسے یہ خبر کسی پہیلی کی طرح نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اس کا ذہن اسے بارہا یقین دلا رہا تھا کہ واقعی حمزاد یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس خبر میں کہیں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک خوفناک حقیقت ہے۔ یہ ایک ناگہانی آفت ہے جو دھیرے دھیرے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں اتنی دیر تک سوتا رہا، اس نے خود کلامی کی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے فریج سے برگر نکالا اور اسے اوون میں گرم کر لیا۔ اس نے فریج سے کیچپ بھی نکال لیا۔ وہ اپنا یہ مختصر سا لنچ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اگلی صبح ہونے سے پہلے جب لوگ فجر کی نماز کی تیاری میں مصروف تھے، زرغام اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل میں مصروف تھا۔ وہ دریا کے کنارے ایک نوجوان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ نوجوان کے ہاتھ میں ایک الو تھا۔ سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اس لیے ابھی اندھیرے کا ہی راج تھا۔ لڑکے نے ایک ہاتھ میں ایمرجنسی لائٹ پکڑی ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ اندھیرا چھٹ رہا تھا اور مدھم روشنی ہونے لگی تھی۔ زرغام نے جینز اور شرٹ کے ساتھ لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، جبکہ لڑکا قمیص شلوار میں تھا۔ زرغام کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی جس نے سرخ رنگ کا دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا۔ زرغام کے پاس ایک ڈبیا میں بہت سی سوئیاں تھیں۔ اس نے ڈبیا کھول کر زمین پر رکھ دی۔ اس نے گڑیا زمین پر لٹائی اور ڈبیا سے سوئیاں نکالنے لگا۔ اس نے ہنستے ہوئے نوجوان کی طرف دیکھا، ایک سوئی دلہن کے دماغ پر اور ایک سوئی دلہن کے دل پر۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سوئی گڑیا کے سر پر لگائی اور ایک سوئی گڑیا کے سینے پر لگا دی۔ پھر زرغام نے وہ گڑیا ایک طرف رکھ دی اور ایک بڑی سی پلیٹ نکالی، ساتھ ہی ایک چھوٹا سا شاپر نکالا۔ شاپر میں آٹا تھا، اس نے آٹا پلیٹ میں ڈال دیا۔ نوجوان نے الو کو بمشکل قابو کر کے اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ الو تڑپنے لگا۔ نوجوان نے سرکٹے تڑپتے الو کو خشک آٹے کے اوپر لٹکا دیا۔ الو کے پنجے نوجوان کے ہاتھوں میں تھے۔ وہ اسے آٹے پر دائرے میں گھمانے لگا، جس سے الو کے جسم سے نکلتا خون آٹے پر دائرے بنانے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ نوجوان اپنا ناپاک منتر بھی پڑھتا جا رہا تھا۔
زرغام کا یہ شاگرد اپنا کام بڑی مہارت سے کر رہا تھا۔ ان دونوں کو اپنا یہ کالا جادو طلوع آفتاب سے قبل مکمل کرنا تھا۔ زرغام نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس خون ملے آٹے کو گوندھ دیا، پھر اس نے لکڑی کی ایک ٹرے پر اس آٹے کو رکھ کر اس کا ایک پتلا بنا دیا۔ اس نے اس پتلے کو جسم پر بہت سی سوئیاں لگا دیں۔ اس نے دلہن بنی گڑیا اس پتلے کے ساتھ رکھ دی۔ اس نے وہ لکڑی کے ٹرے دریا میں بہا دی اور انتہائی صفاقی سے ہنسنے لگا۔ جاؤ دلہن، اپنا دولہا ساتھ لے جاؤ، اس بار کام الٹا ہے، دولہا دلہن کو لے کر نہیں جائے گا بلکہ دلہن دولہے کو لے جائے گی، مگر دھیان رہے کچھ دیر بعد یہ کشتی ڈوب جائے گی اور آٹے کا دولہا پانی میں گھل جائے گا۔ نوجوان کے لبوں پہ بھی شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زرغام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سر، اپنا سامان سمیٹتے ہیں، سورج نکلنے والا ہے۔ ان دونوں نے اپنا سامان سمیٹا اور وہاں سے نکل گئے۔ اسامہ حسب معمول صبح کے 6 بجے واک کے لیے گھر سے نکلا۔ گھر کے قریب ہی ایک کھلا میدان تھا۔ واک کے بعد وہ میدان میں ورزش کرنے لگا۔ وہ خود میں غیر معمولی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ سرچ کیے بغیر کچھ معلومات اس کے ذہن میں خود بخود جمع ہو گئی تھیں۔ اس کا ذہن اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ ان سب حقائق پر یقین کرے۔ ایک رات میں وہ اسامہ نہیں رہا تھا۔ وہ یوگا کے انداز میں ہاتھوں کی انگلیوں اور پیروں کے پنجوں پر وزن ڈالتے ہوئے جھکا ہوا تھا۔ اچانک سے اس کا پھولا ہوا سانس بحال ہو گیا، اس کی جسمانی قوت بڑھ گئی، آنکھوں کی پتلی کا رنگ سیاہ سے نیلا ہو گیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کا ذہن اپنے کسی ادھورے کام کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ بے چینی سے اپنے ٹراؤزر کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اس کے ہاتھ ایک چیز لگی، یہ کپڑے کا پاؤچ تھا۔ اس نے وہ باہر نکالا، اسے کھولا تو اس میں نگینوں سے جڑا پنجہ لگا تھا، جس میں عقیق، نیلم اور یاقوت کے پتھروں کو باریک باریک زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ زنجیریں ایک طرف انگوٹھے سے منسوب تھیں جس میں زرکون لگا تھا اور دوسری طرف وہ ایک کڑے سے جڑی تھیں۔ اسامہ کے لیے وہ نئی چیز تھی، مگر اس کے ذہن میں اس چیز کی یادداشت موجود تھی، وہ اسے پہچانتا تھا۔ اس نے وہ پنجہ گلا اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ٹراؤزر میں کوئی چیز نہیں تھی، مگر اس کا وقت لمحہ بلمحہ بدل رہا تھا۔ اس نئی تبدیلی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے موجود وقت سے بھی نہیں کٹا تھا، مگر کوئی تھا جو اس کے ذہن میں داخل ہو کے اسے نئے راستے پر چلا رہا تھا۔ امارا اپنے کلینک میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے، اس لیے وہ ابھی فارغ تھی۔ ابھی اس کے کلینک میں کوئی مریض نہیں تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ اس نے فون اٹھایا تو ظفر لائن پر تھا۔ کیسی ہو؟ ظفر نے پوچھا۔ بس ٹھیک ہوں، امارا نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ ظفر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہم ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکے، ابھی مل کر کچھ کرنے کا وقت ہے۔ اور ساحل کو کیا ہوا؟ امارا نے پوچھا۔ تم تو سائیکیٹرسٹ ہو تو اس کا علاج کر سکتی ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ظفر نے امارا کو ساری بات بتائی کہ کس طرح ساحل کو وشا نظر آئی۔ امارا سب سن کر سخت پریشان ہو گئی۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ ساحل کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر وشا اس کو پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ساحل کی جان کو خطرہ ہے۔ ظفر بھی پریشان ہو گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال تو آپ ساحل کو میرے پاس بھیجیں، میں اسے سمجھا دوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ مجھے بہت امید تھی کہ خیام ہماری مدد کرے گا، مگر 50 لوگوں کو اموات کے بعد بھی مجھے اس سے بھی کوئی امید نہیں رہی۔ ظفر نے امارا کی بات کی تردید کی۔ یہ بہت پیچیدہ اور راز کی باتیں ہیں، ہم نہیں جان سکتے کہ خیام نے ایسا کیوں کیا۔ تم اس سے روحانی عمل کے ذریعے سے بات کرو۔ اس نے مجھے منع کیا تھا، کہا تھا عمل سے بلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس نے کہا تھا کہ جب ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ آ جائے گا، امارا نے بتایا۔ ظفر نے اسے تسلی دی۔ خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کسی نہ کسی کو مسیحا بنا کے بھیجے گا۔ ہم نے جو میڈیا کے ذریعے مدد کی اپیل کیا اس سے ہمیں فائدہ ضرور ہوگا۔ ہم خیام کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں، ہمزاد ہے۔ ہماری سوچ اور ہمارا علم محدود ہے۔ امارا نے لمبا سانس کھینچا۔ شاید میں زیادہ جذباتی ہو رہی ہوں، بہرحال ساحل والا مسئلہ تو پریشان کن ہے۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے ساحل کو میرے پاس بھیجیں۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی ساحل سے بات کرتا ہوں۔ ظفر نے فون بند کر دیا۔ ساحل اپنے کپڑے استری کر رہا تھا۔ ریدا کالج جا چکی تھی۔ راحت ساحل کے پاس آئی۔ چھوڑو، میں استری کرتی ہوں۔ ساحل نے بہت پیار سے ماں کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میری پیاری امی جان، میں کر لوں گا، آپ میری جرابیں اور بوٹ نکال دیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ راحت نے پوچھا۔
ایک جاب کے لیے اپلائی کیا، اس کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں۔ اور تمہاری CSS کی تیاری؟ وہ تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ میرے لیے چھوٹی سی جاب بہت ضروری ہے، جس سے میں گھر کا کچھ خرچہ بھی نکال سکوں اور پڑھائی کے لیے بھی وقت نکال سکوں۔ آپ بے فکر رہیں، پہلے جو بھی ہوا اس پر میرا بس نہیں تھا۔ میں CSS کی تیاری نہیں کر سکا، مگر اب میں نے سوچ لیا کہ کسی کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ آپ اور ریتا بھی میری ذمہ داری ہیں۔ میں پوری محنت سے اب CSS کی تیاری کروں گا۔ ساحل نے استری کی ہوئی پینٹ ہینگر پر لٹکاتے ہوئے کہا۔ راحت کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے ساحل کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ پھر وہ کمرے میں گئی اور وہاں سے تعویذ اٹھا کے لے آئی۔ اس نے تعویذ ساحل کے گلے میں ڈالا۔ تم سے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ یہ تعویذ گلے میں پہن کے رکھو، خدا تمہیں ہر مصیبت سے بچائے گا۔ ساحل نے مسکراتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ نہ اتنا وہم کیا کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ساحل دوبارہ اپنی شرٹ استری کرنے لگا۔ راحت گھر کے کاموں میں مصروف ہوگی۔ ساحل کپڑے تبدیل کرنے لگا تو اس نے اپنے چہرے کو چھوا۔ او، میں نے تو شیو ہی نہیں کی۔ اس نے کپڑے استری اسٹینڈ پر رکھے اور واش روم کی طرف بڑھا۔ اسے تعویذ کا خیال آیا، واش روم میں جانے سے کہیں تعویذ کی ہی بے ادبی نہ ہو۔ اس خیال سے اس نے تعویذ گلے سے اتار کر استری اسٹینڈ پر رکھ دیا۔ اس نے شیو کی اور پھر کپڑے تبدیل کر لیے۔ پھر وہ تیزی سے اپنی موٹر بائیک کی طرف بڑھا۔ امی، دروازہ بند کر لیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ راحت بیٹے کی آواز سن کر سارے کام چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ساحل جا چکا تھا۔ اللہ کے حوالے، یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ساحل مین روڈ پر تھا، جہاں خاصی ٹریفک تھی۔ اس نے موٹر بائیک بھی اب آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے ہینڈل پر زور سے ہاتھ مارا۔ کیا مصیبت ہے، سارا وقت تو میرا یہیں لگ جائے گا، مجھے ذرا پہلے نکلنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑیوں کی بھیڑ ذرا کم ہوئی تو اس نے اپنی بائیک کی سپیڈ دوبارہ تیز کر دی۔ نہ جانے کہاں سے اچانک سفید چادر اوڑھے ایک لڑکی ہاتھ کو لہراتی ہوئی اس کی بائیک کے آگے آ گئی۔ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے ساحل نے بامشکل بریک لگائی۔ ممکن تھا کہ بائیک اس لڑکی سے جا ٹکراتی۔ ساحل غصے میں بائیک سے اترا اور لڑکی پر برس پڑا۔ اندھی ہو یا مرنے کا شوق ہے؟ جانتی ہو جس طرح میں نے بریک لگائی ہے، یا میں مرتا یا تم؟ لڑکی کے ہاتھ میں دوائی کی بوتل تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے دوا کی بوتل ساحل کو دکھائی اور گلو گیر لہجے میں بولی، میری ماں سخت بیمار ہے، اگر میں نے یہ دوا بر وقت نہ پہنچائی تو وہ مر جائے گی۔ میں نے کتنے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی مگر کوئی نہیں رکتا، دور دور تک کوئی راستہ بھی نہیں ملا۔ لڑکی نے روتے روتے ساحل کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں، آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں۔ ساحل نے گھڑی دیکھی۔ مجھے تو انٹرویو کے لیے جانا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ آپ کو تو نوکری اور بھی مل جائے گی مگر مجھے میری ماں نہیں ملے گی۔ لڑکی نے پھر منت کی۔ ساحل نے ٹھنڈی آ بھری۔ اچھا، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے ساتھ۔ ساحل نے بائیک سٹارٹ کی تو لڑکی جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ادھر راحت گھر کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اس نے استری اسٹینڈ سے کپڑے اٹھائے تو اس کی نظر تعویذ پر پڑی۔ اس نے تعویذ اٹھایا۔ یہ لڑکا کبھی میری بات سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ میرے کہنے کے باوجود اس نے تعویذ اتار دیا۔ ساحل لڑکی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا تھا مگر اس کا ذہن اس نوکری کی طرف ہی تھا۔ میں اب اس انٹرویو کے لیے نہیں پہنچ سکتا، نہ جانے ایسی نوکری دوبارہ ملے گی بھی یا نہیں۔ اس نے بیزاری سے راستے کی طرف دیکھا۔ اور کتنی دور ہے تمہارا گھر؟ بس نزدیک ہی، آپ سیدھا جا کے دائیں طرف مڑ جائیں، لڑکی نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ ساحل نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، وہ سڑک تو قبرستان کی طرف جاتی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا قبرستان کے پاس لوگ نہیں رہتے؟ لڑکی نے ساحل کو خاموش کروا دیا۔ ساحل سیدھا جا کے دائیں طرف مڑ گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے کے بعد سڑک کے ساتھ ساتھ قبرستان کی دیوار شروع ہوگی۔ لڑکی نے ساحل سے قبرستان کے داخلی دروازے کے قریب بائیک روکنے کے لیے کہا۔ ساحل نے بائیک روک دی۔ لڑکی بائیک سے اتری تو ساحل بھی بائیک سے اتر گیا۔ یہ تم قبرستان میں کہاں جا رہی ہو؟ گندمی رنگت والی دبلی پتلی سی وہ لڑکی 18 یا 19 سال کے لگ بھگ معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی لمبی لمبی غزالی آنکھوں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ اندر تو آؤ، میں تمہیں سب سمجھا دوں گی۔ ساحل کے من میں سوال اٹھ رہا تھا کہ ماں کی بیماری کو لے کر اس قدر بے چین اور گھبرائی ہوئی لڑکی میں اچانک تحمل کیسے آ گیا؟ اس لڑکی کی بات میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ساحل اسے منع نہیں کر سکا اور اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں چھوٹے سے تنگ سے راستے پر چل رہے تھے۔ اس راستے کے دونوں طرف قبریں تھیں۔ اکثر قبرستان میں کوئی نہ کوئی شخص دکھائی دیتا ہے مگر اس قبرستان میں مکمل سناٹا تھا۔
دور دور تک سوائے ان دونوں کے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ قبریں جو عبرت کی کہانیاں سناتی ہیں، کبھی ڈراتی ہیں، کبھی رلاتی ہیں، انسان کے غم سے نڈھال چور چور وجود کو دنیا سے چھپا کے خود میں سمو لیتی ہیں۔ ساحل اپنے دھیان میں بول رہا تھا۔ لڑکی نے پلٹ کر پوچھا، تم بھی ڈرتے ہو ان قبروں سے؟ نہیں، میں نہیں ڈرتا۔ اچھا، آج پتہ چل جائے گا، لڑکی نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ لڑکی نے جواب دینے کے بجائے اپنی انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سامنے کوٹری دیکھ رہے ہو؟ وہی میرا گھر ہے۔ تمہارا بھائی یا والد گورکن ہوں گے، اس لیے تم لوگ قبرستان میں رہتے ہو، اور تم تو بہت پریشان اور جلدی میں تھی، اب کیوں اتنا آہستہ چل رہی ہو؟ جا کے ماں کو دوا دو۔ لڑکی چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے دوا کی بوتل ہوا میں اچھال دی۔ دوا کا تو بہانہ تھا، مجھے تو تم سے کسی کو ملوانا تھا۔ ساحل گھبرا سا گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اندر کوٹری میں کوئی تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ ساحل کو تعویذ کا خیال آیا جو اس کے گلے میں نہیں تھا۔ وہ واپس پلٹنے لگا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ اچانک وشا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کہاں جا رہے ہو؟ صرف ایک بار مجھے اپنی جھلک دکھا دو۔ ساحل نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو آواز کوٹری کی طرف سے آ رہی تھی۔ وشا کی آواز نے ساحل کو بے چین کر دیا۔ اس پر عجیب سا سحر طاری ہو گیا، جس میں اس کے ذہن میں اسی وشا کا خیال ابھرنے لگا جو اسے چاہتی تھی۔ اس کے قدم بے خودی میں اس کوٹری کی طرف اٹھنے لگے۔ جو ہی ساحل کوٹری میں داخل ہوا، جیسے اس کی سانسیں تھم گئی۔ اس پر دل کے احساسات کا فسوں چھا گیا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تکمیل کا روپ لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وشا دلہن کے سرخ لباس میں ایک پرانی سی چارپائی پر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وشا جو ہی ساحل کے منہ سے وشا نکلا، کمرے کا ماحول کسی طلسم سے چند ہی ساتوں میں بدل گیا۔ مٹی کی کوٹری کسی شاندار کمرے میں تبدیل ہو گئی۔ وشا دلہن بنی مخملی بستر کے خوبصورت پلنگ پر بیٹھی تھی۔ ساحل نے مبہوت نظروں سے اپنے لباس کی طرف دیکھا۔ اس کا لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے براؤن شیروانی اور چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر کلاه تھا۔ ایک مبہم سی تبدیلی اس کی سماعت میں سرگوشیاں کر رہی تھی کہ آج اس کی اور وشا کی شادی ہے۔ آج وہ اور وشا ایک ہونے والے ہیں۔ جس محبوب کا غم اس کے لیے عمر بھر کا روگ بن گیا تھا، آج وہ غم اس کی عمر بھر کی خوشی میں بدلنے جا رہا تھا۔ خوشی کے خوبصورت احساس کے ساتھ ساتھ دماغ کی کوئی قوت تھی جو اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کی سوچیں کسی کی تابع ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے وشا کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہی کم سن لڑکی چادر اوڑھے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ لڑکی ساحل کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک ہی پل میں اس کا سادہ سا لباس سبز رنگ کی کرتی اور لہنگے میں بدل گیا۔ اس کا چہرہ بھی بدل گیا۔ ساحل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ حوریہ تھی جس کے لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس بار اس کے ذہن نے اسے پوری طرح جھٹک دیا۔ اسے ہوش آنے لگا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا تو وشا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے اس طرح چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ایک بار پھر ساحل اپنے ہوش میں کھو گیا۔ وہ دوبارہ وشا کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ وشا کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ پری جیسی دکھ رہی تھی، خوبصورت اور معصوم۔ وہ حسن اس دنیا کا تھا ہی نہیں۔ وہ کسی کے خوابوں کی شہزادی تھی یا کسی مصور کا تخیل۔ جو بھی تھی وہ ساحل کی تھی۔ اس نے اپنی دمکتی آنکھوں سے ساحل کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب یہ وشا تم سے کبھی دور نہیں جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد ہماری شادی ہو جائے گی اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ ساحل کی نظریں وشا کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ خود پر رشک کرنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر کوئی شائبہ تھا جو دماغ میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ ایسے سراپا حسن کا مالک بننے جا رہا تھا، مگر خوشی کے اس احساس میں دبی چنگاریوں کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ عجیب سا اضطرار تھا۔ وشا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حوریہ کو کوئی اشارہ کیا۔ حوریہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کاغذ کی سجی ہوئی پلیٹ میں ایک گہنا لے کر آئی۔ وہ مسکراتی ہوئی ساحل کی طرف بڑھی۔ وہ پلیٹ لے کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اپنا ہاتھ اوپر کرو، میں تمہیں یہ گہنا پہنا دوں۔ وشا نے شرماتے ہوئے پلکیں جھکا دیں۔ ساحل نے حوریہ سے موتیے کے پھولوں کا گہنا پہن لیا۔ گہنا پہنتے ہی اس کی مدہوشی کو جھنجھوڑتی ہوئی اس کی ذہنی قوتیں سو گئیں۔ اسے وشا کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہا۔ وہ اپنی زندگی کے دوسرے رشتوں سے بے خبر ہو گیا۔
विशा पलंग से नीचे उतरी और अपने भारी भरकम अरूसी जोड़े को संभालती हुई साहिल के पास खड़ी हो गई। उसने हाथ साहिल की तरफ बढ़ाया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाती हूँ जिसे देखकर तुम दंग रह जाओगे। साहिल मुस्कुराते हुए विशा का हाथ थाम कर खड़ा हो गया। विशा दरवाजे की तरफ बढ़ी और वो दोनों कमरे से बाहर चले गए। बाहर एक खूबसूरत लॉन था, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि बाग था जिसमें बेशुमार फलदार दरख्त थे। वो टहलते टहलते माल्टों के दरख्तों के करीब आ गए। विशा ने एक लम्हे के लिए भी साहिल का हाथ नहीं छोड़ा। दरख्तों के बीच में ही नीचे जाने का रास्ता बना हुआ था। वहाँ एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही थी। विशा उस सीढ़ी की तरफ बढ़ी तो साहिल ने ताज्जुब से पूछा, ये हम नीचे कहाँ जा रहे हैं? विशा ने मुस्कुराती आंखों से साहिल की तरफ देखा। जो जगह तुम्हें दिखाना चाहती हूँ वो यहीं तो है। साहिल भी विशा के साथ साथ उस जीने से नीचे उतरने लगा। हुरिया भी उनके साथ साथ थी। सीढ़ी ज़्यादा लंबी नहीं थी। विशा नीचे उतर गई। साहिल आखिरी जीने तक पहुंचा तो काफूर की खुशबू उसके हलक तक उतर गई। वो नीचे उतरा तो उसके पैरों तले कच्ची ज़मीन थी। साहिल ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो सनसनाहट के झटके से उसका पूरा वजूद कांप उठा। जिस आसमान को वो ऊपर देख कर आया था वही आसमान यहाँ भी दिखाई दे रहा था, मगर यहाँ रात का अंधेरा था। आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे। उसके दिमाग की रगें टस टस करने लगीं। एक सीढ़ी उतरने से वो किस दुनिया में आ गया जहाँ उस वक्त रात है। दूर दूर तक सब्ज़े का नामो निशान नहीं, बस हर तरफ मट्टी ही मट्टी है। मट्टी के ऊंचे नीचे टेलों के दरमियान में पानी की एक झील दिखाई दे रही थी। लफ्ज़ बमुश्किल अटक अटक के साहिल की ज़ुबान से निकले। दहशतनाक और पुरअसरार जगह ही दिखाना चाहती थी जहाँ फूलों की खुशबू के बजाय कापूर की खुशबू फैली हुई है। विशा तमसखराना अंदाज में बोली, फूलों की खुशबू तो एक फ़रेब है, जज्बों जैसा फ़रेब जिसमें मदहोश होकर इंसान अपने आप को खो देता है। लंबा सांस खींचकर उस काफूर की खुशबू को खुद में सरायत कर लो, यही असल हकीकत, बाकी सब फ़रेब है। क्या मतलब? साहिल बौखला सा गया। विशा हंसते हुए साहिल के करीब आ गई। तुम तो खौफज़दा होगे, मैं तो तुम्हें ये झील दिखाना चाहती थी। आओ झील के पास चलते हैं, फिर वापस ऊपर चले जाएंगे। तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लग रही तो हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरेंगे। ठीक है, मगर तुम मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद चलना चाहता हूँ। विशा ने फटी फटी आंखों से साहिल की तरफ देखा और नफ़ी के इशारे में अपनी अंगश दिलाई। ऐसी जगह मेरा हाथ छोड़ना ठीक नहीं। तुम्हें ऐसा कुछ भी नज़र आ सकता है जिससे तुम अपना होश खो दो। तुम मुझे मज़ीद डरा रही हो। साहिल का हलक खुश्क होने लगा। क्या करूं, ये झील है ये ऐसी जगह, और मैं तुम्हें ये झील दिखाना चाहती हूँ। झील देखते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। साहिल ने लंबा सांस खींचा और हौसला करते हुए विशा के साथ साथ चलने लगा। मट्टी इस कदर नरम थी कि वो जिस जगह पाँव रखता वहाँ उसके कदमों का निशान बन जाता। वो झील के करीब गए तो अजीब सा शोर साहिल की समात से टकराया, जैसे बहुत सी औरतें और मर्द आपस में सरगोशियाँ कर रहे हों। उसने आवाज़ों की सिमत में पलट कर देखा तो उसका सांस उसके हलक में ही अटक गया। आंखें बाहर को उबल पड़ी। सफ़ेद कफन में बहुत से मर्द और औरतें हवा में मौलिक इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। उनके वजूद गैर मरई और बातनी थे। वो किसी भी कसीब चीज़ से हवा की तरह गुजर जाते। साहिल को झुरझुरियाँ आने लगीं। उसकी रूह कपकपा रही थी। उसकी वजदानी और लाशऊर की सोई हुई कुव्वतें भी धीरे धीरे जाग रही थीं। विशा ने उसके शाने पर हाथ रखा। तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? सामने झील की तरफ देखो जो तुम्हारी आंखों जैसी गहरी है। साहिल ने किसी सहमे हुए बच्चे की तरह फौरन ही झील की तरफ देखना शुरू कर दिया। झील का पानी शिफाफ और चमकदार था। साहिल ने झील में अपना अक्स देखा तो उसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। साहिल ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तुम मेरे शाने पर सर रखे खड़ी हो, मगर झील में तुम्हारा अक्स क्यों नहीं दिखाई दे रहा? विशा तमसखराना अंदाज में हंसने लगी। क्योंकि तुम इंसान और मैं हमजाद। फिक्र मत करो, आज मैं इंसान और हमजाद का ये फ़र्क ख़त्म कर दूंगी। ये कहकर विशा के साहिल को झील की तरफ धिक्का दे दिया। साहिल चीखता हुआ गहरी झील में जा गिरा। उसे तैराकी नहीं आती थी। झील का गहरा पानी उसे नीचे की तरफ खींचता, मगर वो कोशिश करके बार बार पानी की सतह पर आता और लंबे लंबे सांस लेकर मौत से लड़ने की कोशिश करता। मौत और ज़िंदगी की इसी कशमकश में साहिल ने देखा कि एक जवान विशा और हुरिया के सामने खड़ा है। विशा की आवाज़ साहिल की समात से टकराई। ख़याम, तुम यहाँ क्यों आए हो? जबकि उस जवान का चेहरा ख़याम का नहीं था। साहिल बस उतना ही सुन सका, फिर वो गहरे पानी के आगे बेबस हो गया।
جو ہی اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہوئے وہ پانی کی تہہ کی طرف گرتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، سانس کی جگہ منہ سے بلبلے نکل رہے تھے۔ وہ اپنی موت کو بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اسے خیال میں اپنی ماں جائے نماز پر بیٹھی نظر آئی۔ موت سامنے باہیں پھیلائے کھڑی تھی اور سماعت میں ردا اور ماں کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہاتھ سے پھسلتی زندگی کی ڈور کو کیسے تھامے رکھوں۔ شاید اب چند لمحوں کا فاصلہ تھا اور اس کی زندگی اور موت ہے۔ اس کا جسم تیزی سے تہہ کی طرف گر رہا تھا۔ اچانک اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ایک ساتھ میں سب کچھ بدل گیا۔ وہ جھیل میں نہیں تھا۔ وہ جس جگہ پر تھا وہ تنگ سی جگہ تھی، اس کے چاروں طرف مٹی مٹی تھی۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا وہ کسی کھلی ہوئی قبر میں لیٹا ہے۔ اس کھلی ہوئی قبر کے دہانے پر وہی جوان کھڑا ہے جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ جوان نے اپنا دایاں ہاتھ ساحل کی طرف بڑھایا۔ ساحل بمشکل قبر سے باہر نکلا۔ وہ مبہوت نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ قبرستان میں سوائے اس کے اور اس جوان کے اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے قبر کے قریب کوٹھری کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں کون رہتا ہے؟ جوان سیخپا ہو کر بولا۔ اندر تمہاری دلہن بیٹھی ہے اس کوٹھری میں، کوئی نہیں رہتا۔ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ تم کون ہو؟ اسامہ۔ ساحل کا جسم نڈھال تھا۔ اسامہ اسے سہارا دیتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔